جی بیٹا. اچھا تفوز کے بارے میں دیکھ لو بیٹا پہلے بیٹا. ہاں جی یہ دیکھو یہ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں. اس میں پہلے سمجھ لو. نہیں بیٹا ایسے نہیں مارتے. ادھر دیکھو بیٹا عزیر اس طرف. پہلے بیٹا الف ہے ٹھیک ہے. دوسرا عین. اس کو اور عین کو اس کی اوریجنل آواز یعنی گلے کے درمیان سے اس کی آواز آئے گی اور یہ دال کو نرم پڑھیں گے ٹھیک ہے. اعوذ اور لام جو ہے نا یہ باریک ہوگا. باللہ موٹا کر کے نہیں پڑھنا. باللہ باریک پڑھیں گے اور یہ ہا کی آواز سینے کی طرف سے آئے گی. باللہ ٹھیک ہے. اور آگے ہے من الشیطان. اب تو کو جو ہے نا موٹی آواز میں پڑھیں گے. من الشیطان اچھا اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے. الرجیم ٹھیک ہے. ہاں جی ہی کہو. رجیم ناک میں نہیں پڑھنا بیٹا بغیر نون کے. ہاں رجیم شاباش. اور دیکھو اب بسم اللہ کے بارے میں دیکھ لو. باغ سین اس کو سیٹی کی طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے. دونوں نیچے اور اوپر کے دونوں دانت مل جائیں. اندر کی طرف سے زبان کی نوک ان دونوں دانتوں کے درمیان میں آگے لگے تو اس وقت یہ سین کی آواز بنتی ہے. اور سین کی آواز سیٹی کی طرح یعنی سختی سے ہم پڑھیں گے 20 ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے 20 کیسے پڑھیں گے بیٹا 20 شاباش. اور اسی طرح مل اس پہلے کی طرح لام جو ہے نا لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا. بسم اللہ بسم اللہ موٹا نہیں پڑھنا. بسم اللہ ہے راہ اور یہ راہ ہا کے ہا کی آواز جو ہے نا گلے کے درمیان سے آئے گی. راہ ٹھیک ہے. ہا راہ میں اور مو کو باریک آواز میں پڑھیں گے. من الرحیم را کو اسی طرح پر آواز میں موٹی آواز میں پڑھیں گے. اور رحیم آپ دونوں کی آواز نہیں آ رہے جیسے بت نہیں بیٹھے ہوتے ایسے لوگ ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہو. آوازیں آئیں دونوں کی. شاباش بیٹا. اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں. پتہ چلے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے پڑھائی ہو رہی ہے. شاباش. یہ کیسی بیٹھی ہوئی ہے عائزہ. ادھر ہو بیٹا تھوڑا سا حریم. چلو بس ہاں بیٹھی رہو ادھر ہی فاصلہ رکھو. ہاں جی اب پڑھو بسم اللہ. 20 سین کی طرح اپنا سیٹی کی طرح سختی سے. بسم اللہ. ہاں جی آگے. رحیم حیم حیم اور زور لگاؤ حیم. چلو جی اچھا جی اب آ جاتے ہیں جی اس کی طرف سبق کی طرف. ایسے رکھو بیٹا تھوڑا سا ادھر کر لو آپ. جی کون سا ہے. ہاں جی اچھا بیٹا سورت کا کیا نام ہے. فلق ہے یہ. اخلاص. ہاں اور یہ کہاں نازل ہوئی ہے مکیہ مکہ میں ٹھیک ہے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ زیادہ زندگی گزاری ہے. مدینہ میں جس کو یثرب بھی کہتے ہیں اور مکہ میں مکہ معظمہ میں ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں ٹھیک ہے. تو اگر مکہ میں ہوئے ہیں تو وہ صورتیں مکی کہلائی ہیں. اور اگر مدینہ میں یثرب میں جو ہے کوئی صورتیں آیتیں وغیرہ نازل ہوئی تو وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. اور یہ سورہ اخلاص جو ہے نا یہ مکہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کو سورہ اخلاص مکیہ کہیں گے. جی بیٹا اب پڑھو. ہاں بیٹا قاف کو موٹا کیوں قاف کے مقابلے میں ہاں دوسرا قاف یہ قاف موجود ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں اور اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ہاں اس کو بھی باریک پڑھیں گے. تو چلو پڑھ کے دکھاؤ. قل کیسے پڑھیں گے قل. ہاں جی کیسے هو اللہ. اچھا اسلام کو موٹا پورا آواز میں پڑھیں گے
موٹی آواز میں، ٹھیک ہے. هو اللہ، یہ کیا پڑھ ایسے تو نہیں ہوتا، ناک میں نہ پڑھا کرو بیٹا. اچھا سارا غلط ہو جاتا ہے. هو اللہ، ہول سینے کی طرف سے اس کی آواز آئے گی. ہول اللہ، اللہ، هو اللہ. شاباش. آگے احد. اب دال کے اوپر بیٹا قلقلہ ہوگا، کیونکہ ویسے تو ہم نے اس کو ایک سانس میں پڑھنا تھا احدن، لیکن ہم کیا کریں گے، دال کو اس پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال کے اوپر جب جزم آ جائے گی، یہ والی جو جزم ہے یہ اس طرح کا نشان، تو اس وقت وقف کی صورت میں جزم آ جاتی ہے. سن لیا کرو، بولنے لگ جاتی ہو. اچھا جی، تو اس وقت یہ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی دال کی آواز آخری جو ہوگی وہ لوٹ کر دوبارہ واپس آئے گی، ڈبل آئے گی. احد. کیسے پڑھیں گے؟ احد. اچھا جی، آگے بیٹا جیم آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے وقف جائز. یہ جائز والے اس سے لیا گیا ہے، لفظ جو جائز ہے اس سے یہ جیم نکالا ہے. جیسے ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ دیکھو بیٹا، یہ انہوں نے رموز اوقاف دیے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف. یہ آ گیا جی وقف کا بیان، اور یہ ہو گیا جی چند مشہور وقوف کی وضاحت. یہ ہے رموز قرآنی، رموز اوقاف. اچھا جی، رموز کیسے ہیں؟ اشارات کو، علامات کو. اوقاف یہ وقف کی جمع ہے، اور وقف کے معنی ہے ٹھہرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس جیم کا دیکھ لیتے ہیں. جیم کا انہوں نے بتایا یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، نہ ٹھہرنا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی ٹھیک ہے. یہاں ٹھہرنا کیا ہے بیٹا؟ بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اگر نہ ٹھہرا جائے مطلب ملا کر پڑھا جائے تو وہ بھی جائز ہے. ویسے کیا ہے؟ ویسے یہاں پہ یہ جی میں کیا ہے جی، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی صحیح ہے مطلب. جی ہاں جی. اچھا جی، ہاں جی، اب آگے پڑھو بیٹا. اچھا اللہ، لام کا یہ، اب لام کا جو یہ لفظ اللہ کا یہ جو لام ہے یہ پر ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے. اللہ، ہاں جی، اللہ ہاں جی، صمد. ہاں جی، کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی، صمد. اسی طرح یہ دال کے اوپر پھر جزم آ جائے گی، یہ سکون کا جو نشان ہوتا ہے یہاں پھر قلقلہ ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے. صمد. شاباش. اور یہ بیٹا کیا ہوگا آگے؟ پھر اسی طرح جیم ہے، یہ جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. جی آگے چلیں گے. لم، زیادہ لمبا نہیں کریں گے بیٹا، فوراً پڑھیں گے. لم یلد. اچھا، اب یہ لام آ گیا بیٹا. اس لام کے بارے میں سن لو. یہ لام آتا ہے کتنی جگہ پہ؟ 2 جگہ پہ بیٹا. ٹھیک ہے. ایک تو آیت کے اوپر آتا ہے، اور ایک آیت کے بغیر آتا ہے. آیت جو ہوتی ہے نا وہ یہ والا گول نشان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ، بعض علماء وہ بھی کہتے ہیں یہ جو 5 کی طرح ہے نا، یہ جو عربی کا 5 ہے یہ بھی آیت شمار ہوتا ہے، یہ بھی آیت کے اوپر ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جب یہ لام کس کے اوپر آ جائے بیٹا؟ آیت کے اوپر آ جائے تو اس وقت انسان کو اختیار ہوتا ہے. اس وقت انسان کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے. اختیار کس چیز کا ہوتا ہے؟ اختیار اس چیز کا ہوتا ہے بیٹا کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ رک جائے. اچھا، یہ بھی اختیار ہے، یا پھر یہ بھی اختیار ہے کہ بیٹا وہ اس کو ملا کر پڑھ لے، وصل کر لے. ٹھیک ہے.
یہ دونوں اختیار ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یا تو جو رک جائے یا ایک ہی سانس میں اگلے کو بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے. جیسے اب یہاں پہ یہ لام آئی ہوئی آیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں رک بھی سکتے ہیں. جیسے ہم کیا پڑھیں گے، لم یلد، کیسے پڑھیں گے، یہ پہلی آپشن تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ رک گئے. اچھا جی، اور دوسری آپشن کیا ہے، دوسرا اختیار کیا ہے کہ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد، کیسے، شاباش. اچھا، ایک تو یہ جگہ ہو گئی کہ یہ آیت کے اوپر، اور ایک یہ آیت کے بغیر آ جاتی ہے. جیسے ہم بالفرض فرض لگا لیں گے یہ یہاں آ گئی، یہ اس یہاں یہ لام ہے مطلب، تو یہ آیت کے بغیر ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اختیار نہیں ہوگا انسان کو، یہ اختیار نہیں چاہے رک جائے نہیں. اب یہاں پہ وصل لازم ہوگا، اب ملا کر پڑھنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کر سکتے قل ہو رک جائے، نہیں، بلکہ اس کو ملا کر پڑھنا ہوگا. قل هو اللہ، کیسے پڑھیں گے، چلو یہ لام کی بات ہو گئی جی. آگے پڑھو بیٹا، وَلَمْ يُولَدْ، ہاں جی، یہ پھر اسی طرح لام آ گیا جو ابھی ہم نے بتا دیا، وہ ساری یہی جو ہے نا صورت ہے جی. آگے پڑھو بیٹا. اچھا بیٹا، اب یہ دیکھو بیٹا، نون ہے، یا اس کو تو ویسے یہ بننا چاہیے تھا یا کن، لیکن چونکہ اب آگے جب کسی یا تو پھر جزم آ جائے یا اس طرح کی تشدید آ جائے تو اس وقت یہ نون جو ہوتا ہے یہ سائلنٹ کہلاتا ہے، یہ یعنی خاموش ہوتا ہے، پھر یعنی اس کی آواز نہیں آتی، لکھنے میں آئے گا لیکن اس کی آواز بولنے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. یکن کی بجائے ہم کیا پڑھیں گے، یقل لہو، کیا پڑھیں گے، یقل لہو، ٹھیک ہے، شاباش. اور اسی طرح کوفوون، اس کاف کی آواز کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے، کوفوون، کیسے پڑھیں گے بیٹا، ہاں جی. آگے احد، چلو جی. اچھا جی، یہ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے. ہاں، کل اس کو بیٹا یاد کر کے پھر اس کو سنانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے.